أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آج عید الاضحیٰ بقرعید کی عید جو کہتے ہیں وہ عید ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس عید کے موقع پر اور روز جمعہ جو دعا پڑھنے کے لیے ہم کو سکھائی ہے، وہ دعا کے جو ہے اردو ترجمہ میں سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہا، یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان معمورہ زمین کے ہر گوشے میں مجتمع ہیں۔ ان میں سائل بھی ہیں اور طلبگار بھی، ملتجی بھی ہیں اور خوف زدہ بھی۔ وہ ملتجی اور خوف زدہ بھی، وہ سبھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لہذا میں تیرے جود و کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری حاجت براری تیرے لیے آسان ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، اے ہم سب کے پروردگار، جبکہ تیرے ہی لیے بادشاہی اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ جو بردبار، کریم، مہربانی کرنے والا، نعمت بخشنے والا، بزرگی و عظمت والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی تو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا عافیت یا خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تقسیم فرمائے یا ایسی بھلائی جس سے تو ان پر احسان کرے تو انہیں اپنی طرف رہنمائی فرمائے، یا اپنے ہاں ان کے درجے بلند کرے اور انہیں بلند کرے، یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں کوئی بھلائی انہیں عطا کرے تو اس میں میرا حصہ و نصیب فراواں کر۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے جہاں داری اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اپنے اب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب، منتخب اور برگزیدہ خلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہل بیت پر، جو نیکوکار، پاک و پاکیزہ بہترین خلق ہیں۔ ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ کوئی قادر نہ ہو۔ اور آج کے دن تیرے ایمان لانے والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیک دعا مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں اپنی حاجتیں تیرے طرف لایا ہوں، اور اپنے فخر و فاخہ و احتیاج کا بار گراں تیرے در پر اتارا ہے، اور میں اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری آمرزش اور رحمت پر مطمئن ہوں، اور بے شک تیری مغفرت اور رحمت کا دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہذا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور میری ہر حاجت کو تو ہی بدلا اپنی قدرت کی بدولت جو تجھے اس پر حاصل ہے، اور یہ تیرے لیے سہل و آسان ہے، اور اس لیے کہ میں تیرا محتاج اور تو مجھ سے بے نیاز ہے، اور اس لیے کہ میں کسی بھلائی کا حاصل نہیں کر سکا مگر تیری جانب سے، اور تیرے سوا کوئی مجھ سے دکھ درد دور نہیں کر سکا، اور میں دنیا و آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے اللہ، جو کوئی صلہ و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس جانے کے لیے کمر بستہ و آمادہ اور تیار و مستعد ہو، تو اے میرے مولا و خواہ، آج کے دن میری آمادگی و تیاری اور سر و سامان کی فراہمی مستدی تیرے عفو و عطا کی امید اور بخشش اور انعام کے طلب کے لیے ہے۔ لہذا اے میرے معبود، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، آج کے دن میری امیدوں میں مجھے ناکام نہ کر۔ اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوتا اور نہ بخشش ہوتا جس کے ہاں کمی ہوتی ہے، میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو اور
سوائے محمد و آل محمد علیہم کے شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید رکھی ہو اطمینان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، میں تو اپنے گناہ اور اپنے حق میں برائی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں، اور درحالہ کہ میں تیرے اس عفو عظیم کا امیدوار ہوں جس کے ذریعے تو نے خطا کاروں کو بخش دیا، اور پھر یہ کہ ان کے بڑے بڑے گناہوں پر عرصے تک جمے رہنا تجھے ان پر مغفرت اور رحمت کی احسان فرمائی سے مانے نہ ہوا۔ اے وہ جس کی رحمت وسیع و عفو بخشش عظیم ہے، اے بزرگ، اے عظیم، اے بخشندہ، اے کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مغفرت فرما، اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کی وسیع کر۔ بار الہ یہ مقام خطبہ و امامت نماز جمعہ تیری دانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا، اور تیری امانت داروں کا محل تھا، درحالہ کہ تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا، اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے، نہ تیرا امر اور فرمان مغلوب ہو سکتا ہے، اور نہ تیری قطعی تدبیر قضا و قدر جس طرح تو نے چاہا جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادے و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس غضب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے، اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پس پش ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے متروک ہو گئے۔ بار الہ تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر، ان پر جو ان کے دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں، اور جو ان کے تابع و پیروکار ہوں، لعنت فرما۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر ایسی رحمت نازل فرما۔ بے شک تو قابل حمد و ثناء و بزرگی ہے، جیسی رحمتیں، برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر نازل کیے ہیں، ان کے لیے کشائش، راحت، نصرت، غلبہ اور تعین میں تاجیل فرما۔ بار الہ مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، تجھ پر ایمان لانے والوں اور تیرے رسول اور ان کے ائمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے، جن کی اطاعت تو نے واجب کیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کی وسیلے اور جن کے ہاتھوں سے توحید، ایمان اور تصدیق یہ سب چیزیں جاری کیے۔ میری دعا کو قبول فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، بار الہ تیرے علم کے سوا کوئی چیز تیرے غضب کی ٹال نہیں سکتی، اور تیرے عفو و درگزر کے سوا کوئی چیز تیری ناراضگی کو پلٹا نہیں سکتی، تیری رحمت کے سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی، تیری بارگاہ میں گڑگڑاہٹ کے علاوہ کوئی چیز تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنی اس قدرت سے جس سے تو مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کو شاداب کرتا ہے، مجھے اپنی جانب سے غم و اندوں سے چھٹکارا دے۔ بار الہ جب تک میری دعا قبول نہ فرمائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کر دے، مجھے غم و اندوں سے ہلاک نہ کرنا، اور زندگی کے آخری لمحوں تک مجھے صحت و عافیت کی لذت سے شاد کام رکھنا، اور دشمنوں کو میری حالت پر خوش ہونے اور میری گردن پر سوار ہونے، مجھ پر مسلط ہونے کا موقع نہ دینا۔ بار الہ اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پست کر سکتا ہے، اور تو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے، اور تو عزت بخشے تو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور تو ذلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے، تو مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے، اور اگر تو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بارے میں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے، یا اس کے متعلق تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہے۔ اور مجھے خوب علم ہے کہ تیرے فیصلے میں نہ ظلم کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی ہوتی ہے۔ جلدی تو وہ کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو، ظلم کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور اور ناتواں ہو، اور تو اے میرے معبود ان چیزوں سے بہت بلند تر و برتر ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنے عقوبتوں کا ہدف نہ قرار دے، مجھے مہلت دے اور میرے رنج و غم کو دور کر دے، میری لغزش کو معاف کر دے، اور مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا نہ کر۔
کیونکہ مصیبت ہے، کیونکہ میری ناتوانی میں بیائی چارگی اور اپنے حضور میری گڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے۔ بہر الہ میں آج کے دن تیرے غضب سے تیرے ہی دامن میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے پناہ دے، اور میں آج کے دن تیری ناراضگی سے امان چاہتا ہوں۔ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھے امان دے، اور تیرے عذاب سے امن کے طلبگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل علیہ السلام پر، مجھے عذاب سے مطمئن کر دے اور تجھ سے ہدایت کا خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر، مجھے ہدایت فرما، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر، میری مدد فرما، تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر، اور مجھ پر رحم کر، تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر، اور مجھے بے نیاز کر دے، تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر، اور مجھے روزی دے، اور تجھ سے کمک کو طالب ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر، اور میری کمک فرما، اور گزشتہ گناہوں کی آمرزش کا خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پر، مجھے بخش دے، تجھ سے گناہوں کے بارے میں بچاؤ کا خواہ ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے گناہوں سے بچائے رکھ، اس لیے کہ اگر تیری مشیت شامل حال رہی تو کسی ایسے کام کا جسے تو مجھے ناپسند کرے، تو مجھ سے ناپسند کرتا ہو، مرتکب نہ ہو۔ اے میرے پروردگار، اے میری پروردگار، اے میرے مہربان، اے نعمتوں کے بخشنے والے، اے جلالت و بزرگی کے مالک، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پر، جو کچھ میں نے مانگا ہے، جو کچھ طلب کیا ہے، جن چیزوں سے حصول کے لیے تیری بارگاہ کا رخ کیا ہے، ان سے اپنا ارادہ، حکم اور فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے، اور جو بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لیے بھلائی قرار دے، اور مجھے اس میں برکت عطا کرو، اس کے ذریعے مجھ پر احسان فرما، جو عطا فرمائے اس کے وسیلے سے مجھے خوش بخت بنا دے، اور میرے لیے اپنے فضل و کشائش جو تیرے پاس ہے زیادہ کر دے، اس لیے کہ تو تونگر و کریم ہے، اور اس کا سلسلہ آخرت کے خیر و نیکی اور اس کی نعمت فراواں سے ملا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد